الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے کہ آپ سب نے وتر کی نماز پڑھ لی ہوگی. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، باقی زیادہ تر ہم لوگ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ وتر کی نماز سے سلام پھیرانے کے بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے تھے، صرف 3 مرتبہ. اچھی طرح یاد رکھ لو، وتر کی نماز سے سلام پھیرا کر کے ایک چھوٹی سی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور وہ تسبیح یہ ہیں: سبحان الملک القدوس. پڑھو، یاد ہو جائے گا. سبحان الملک القدوس. بہت آسان ہے. سبحان الملک القدوس. پھر پڑھو سبحان الملک القدوس. اب یہ تسبیح 3 بار پڑھنی ہے. اور کیسے پڑھنے کی تیسری مرتبہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ ذرا دھیان سے سوچ لو. سبحان الملک القدوس 1 مرتبہ، سبحان الملک القدوس 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ میں سبحان الملک القدوس. اس طرح تیسری مرتبہ میں ذرا کھینچ کے پڑھنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے.
اب یاد رہ گئی تسبیح؟ کیا تسبیح پڑھو گے؟ سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. کب پڑھو گے؟ وطر کا سلام پھرا کے. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے. یہ سنت زندہ کرو. کل سے پڑھو گے. یہ ایک سنت تم نے زندہ کر دی. تو ابھی کہہ رہے تھے نا کیا شہد گھلاتے ہیں، شہد گھولتے ہیں، تو شہد نہیں، حوض کوثر گھولیں گے، اس سے بھی آگے. یہ ایک سنت زندہ کر لو. کرو گے عمل کل سے؟ ایک دوسری بات بتاؤں میں آپ کے کام کی. ایسے حدیث میں یہ الفاظ ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے صبح میں اٹھنا، تو کہا یہ تو بہت مشکل اور بھاری کام ہے. ایسے اٹھنا چاہیے تہجد میں، اور صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھنی چاہیے. اصل تہجد وہی ہے. لیکن حدیث میں ہے کہ صبح میں اٹھنا اور تہجد پڑھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے رحم کرنے والے تھے. ہم سنتے ہیں نا رحمت للعالمین، تو حضور نے اپنی امت کے لیے بہت رحمت کی، بہت رحمت کی. ایک آسان تہجد بھی حضور نے سکھلائی امت کو، آسان تہجد. اور اتنی آسان ہے وہ تہجد کہ اس کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے نیت کرو کہ پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو. اگر صبح میں تہجد کے لیے نہیں اٹھے تو یہ 2 رکعت اللہ کے یہاں تہجد ہو جائے گی. کتنی آسان تہجد ہے. حدیث ہے یہ، حدیث. میں نے کسی جگہ بیان کیا تو کسی نے ویڈیو کر لیا تھا، وہ وائرل کیا. تو کچھ مولانا لوگوں نے سوال بھیجا کہ یہ لائے کہاں سے آپ؟ میں نے فوراً حدیث کی کتاب میں سے فوٹو بنا کر، کوئی زبان سے بول کے جواب نہیں دیا. حدیث کی کتاب میں سے، وہ اب تو موبائل سے ویڈیو بنتا ہے نا، فوٹو بنتا ہے، حدیث کا فوٹو بنا کر کتاب کا پہلے پیج کا فوٹو بنا کے بھیج دیا. یہ کوئی سوال نہیں آیا آج تک، کیونکہ حدیث میں ہے یہ آسان تہجد. اچھی طرح سن لو. وطر کی نماز کے بعد کتنی رکعت پڑھو گے؟ 2 رکعت. وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. اور آگے کی بات سنو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے. اسی لیے آدمی یہ نیت کرے کہ میرے حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس لیے میں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں. بس اتنی نیت کہ میرے حضور یہ وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے، میں بھی بیٹھ کے پڑھوں حضور کی وجہ سے. اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ ان 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی. یہ سورت کی تعین بھی حدیث میں موجود ہے. تو اب اچھی طرح آسان تہجد سمجھ لو، ایزی تہجد، کہ وطر سے سلام پھرانے کے بعد پہلے تو 3 تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ. کون سی تسبیح پڑھو گے؟ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. اس کے بعد فوراً بیٹھے بیٹھے نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لو. اور پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ اذا زلزلت،
اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کے اوپر انشاءاللہ تہجد کا ثواب عطا کریں گے۔ کون نیت کرتا ہے کہ کل سے پڑھیں گے؟ انشاءاللہ۔ پھر اللہ ہمت دے گے تو صبح اٹھ کے بھی تہجد پڑھنا۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر وٹامن کی گولی دیتا ہے تو کوئی آدمی صرف وٹامن کھا کے نہیں جیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے فضیلت کا حال۔ تو یہ ایزی اور آسان تہجد ہے، کم سے کم اتنا کر لو تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ ایک تیسری بات میں آپ کو عرض کروں، نماز یہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ گفٹ کو کہتے ہیں تحفہ، بھیٹ، سوگات۔ اتنا بڑا تحفہ ہے نماز کہ پوری شریعت، پورا دین، پورا قرآن اللہ نے دنیا میں اتارا۔ جبرائیل آئے، بار بار آئے، سینکڑوں مرتبہ آئے جبرائیل دنیا میں، لیکن نماز ہمارے دین کا اتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے کہ نماز دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا، اور اتنا اوپر بلایا کہ کوئی فرشتہ آج تک وہاں جا نہیں سکا۔ اس جگہ بلا کر کے اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، فرشتہ بھی نہیں جا سکا، اور اس کو ہم کہتے ہیں معراج، جو مشہور بات کے مطابق رجب کے مہینے میں ہوگی، اور ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہم کو دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ کیا دعا کرو گے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دو اور ہم کو رمضان تک پہنچا دینا، تاکہ ہم روزے رکھے، تراویح پڑھے، دعا کرے، عبادت کرے۔ یہ دعا کرو ان دنوں میں، ابھی رجب شعبان میں یہ دعا کرنے کی اللہ سے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ عربی میں یاد نہیں رہے تو اردو گجراتی میں بھی چلے گا۔ اے اللہ رجب شعبان میں برکت دو اور ہم کو رمضان تک پہنچا دینا۔ تو رجب کے مہینے کے اندر معراج ہوئی ایک مشہور قول میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پہ بلایا، اور 7 آسمان پر بلا کے 3 گفٹ عطا فرمائے۔ کتنے تحفے دیے؟ اس میں پہلا تحفہ یہ دیا کہ 50 نماز، 50 نماز، پھر وہ 5 رہ گئی، لیکن میرے اور آپ کے اللہ اتنے مہربان ہیں کہ 50 کی 5 ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میرے بندوں کو کہو کہ پڑھو 5 اور میں تم کو 50 کا ثواب دوں گا، ثواب ملے گا 50 کا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا 50 نماز تو بات بدلے گی نہیں،
پڑھو 5 اور ثواب دے گے اللہ تعالیٰ 50 نماز کا. کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ. بلایا آسمان پر، بلایا اپنے نبی کو. بہت اہم چیز ہے نماز، سب سے اہم چیز نماز. ایمان کے بعد ہمارے دین میں سب سے بڑی قیمت نماز کی ہے. اب ایک نیت آج کے مجمع میں، آج کی مجلس میں ایک اور نیت بھی کرو. وہ نیت یہ کرنی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب تک ہماری جتنی نماز قضا ہوئی وہ تھوڑی تھوڑی پوری کر کے انشاءاللہ نماز کا حساب صاف کر دیں گے. بولو انشاءاللہ. جو کم عمر کے لوگ ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال، ان کے لیے تو حساب بہت آسان ہے. جو بڑی عمر والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. نماز کا حساب پورا کر لو بالغ ہونے کے بعد جو بھی قضا ہوئی، اور ایک دن بیٹھ جاؤ، خود حساب سمجھ نہ پڑے. ماشاءاللہ آپ کے شہر میں مفتیان کرام بہت ہے. جاؤ مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب گن دو ہم کو نماز قضا کیسے گننے کی. تو آپ بیٹھو گے، یہ گن کے آپ کو دے دیں گے. ان کو آتا ہے گننا. اور ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائری بھی چھپی ہے، قضا نماز میں حساب کیوی ریتے کرو. ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائری بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی حساب ہو جاتا ہے. اور نہیں کرنا ہو تو ماشاءاللہ مفتی کے پاس بیٹھ جاؤ اور حساب کر لو. جب تک ذمہ داری کے اندر قضا نماز ہے وہاں تک نفل نماز ابھی روک دو اور پہلے قضا نماز کا حساب پورا کرو. یہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جب تک جواب داری میں قضا نماز باقی ہے وہاں تک نفل نماز روک کر کے قضا نماز کا حساب پہلے کلیئر کرو. اس لیے کہ نفل کوئی فرضیات نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن فرض نماز کمپلسری ہے، فرضیات ہے. اس کا حساب پورا کرنا بہت ضروری ہے. آسان ہے. فجر پڑھنے آئے، فرض پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی قضا. ظہر کے ساتھ 3 4 قضا پڑھ لی، عصر کے ساتھ پڑھ لی، مغرب کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کے ساتھ پڑھ لی. ہر نماز کے ساتھ 2 2 3 3 قضا پڑھو. آگے پیچھے چند دنوں میں حساب انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. ہمت کر لو. تو یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ قضا نماز کا حساب کلیئر کریں گے. اور جب نماز کا قضا کا حساب کلیئر ہوتا ہے تو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں صاحب ترتیب. صاحب ترتیب کہتے ہیں اس کو. ایک بات میں علماء کو آج کل کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصلی کی نعمت دی، قوم کی امامت. امامت بہت بڑی نعمت ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ امام بہت عزت کا مقام ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کم سے کم پہلے خود صاحب ترتیب بن جاوے. کم سے کم پہلے خود صاحب ترتیب بن جاوے. تمام اہل علم دل میں اللہ سے نیت کر لے کہ میں بہت جلدی صاحب ترتیب انشاءاللہ بن جاؤں گا. بہت ضروری ہے کہ ہماری قضا نماز کا حساب کلیئر ہو جاوے، صاف ستھرا ہو جاوے، قضا نماز سب پوری ہو جاوے. حج میں جاؤ، عمرے میں جاؤ، وہاں بھی قضا نمازیں پڑھو. فل ٹائم فری ہو کے جاتے ہیں، قضا پڑھو. جماعت میں جاؤ، قضا نمازیں پڑھو. خانقاہ میں جاؤ، قضا نمازیں پڑھو. اپنی قضا نمازوں کا حساب پہلی فرصت میں صاف کر لو.
اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے۔ حساب شروع ہوگا تو پہلے 2 لائن الگ ہو جائے گی، ایمان والے الگ، بے ایمان الگ، اللہ الگ کر دیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ اللہ اعلان کریں گے جتنے پاپی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، سب الگ ہو جاؤ۔ ایمان والے دائنی طرف آ جاؤ، جمنی سائڈ آ جاؤ، بے ایمان سب ڈابی سائڈ ہو جاؤ۔ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، جمنی سائڈ، رائٹ سائڈ، سارے ایمان والے ہو جاؤ، دوسری طرف میں بے ایمان ہوں گے۔ پھر ایمان والوں کا حساب چالو ہوگا تو اول من، سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جو فیصلے میں آئے گی وہ نماز آئے گی، نماز کا حساب پہلا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مینیجر کے پاس کمپنی کا مالک حساب لیتا ہے تو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، باریکی میں نہیں جاتا، جھینی جھینی بابتوں میں نہیں جاتا، بڑے بڑے حساب چیک کر لیتا ہے۔ سن لو اس بات کو، اگر نماز کا حساب ہمارا کلیئر نکلا، صاف ستھرا نکلا، اس رحمان اللہ سے امید ہے کہ باقی ہماری سب چیزوں کو وہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، سب غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ پہلی بڑی آئٹم جو اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، نماز۔ ان کی نماز کتنی تھی، پڑھی کہ نہیں پڑھی برابر؟ نماز کا حساب کلیئر نکلے گا، صاف ستھرا نکلے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسری چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ تو بہت رحم والے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ تو اللہ کا حق ہوا، اور بندوں کے حق میں یہ ہے کہ کسی کو غلط طریقے سے قتل کیا تو اس کا حساب پہلے ہوگا، حقوق العباد میں، یہ بخاری کی حدیث میں کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوں میں کسی کو غلط طریقے سے مارا ہے تو اس کا پہلا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کا مرڈر کرواتے، سوپاری دیتے، پیسے دے کے مرڈر کرواتے، قتل کرواتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن گناہوں میں سب سے پہلے غلط قتل کا حساب ہونے والا ہے، غلط قتل۔ اسی لیے کسی کو قتل مت کرو۔ قتل کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ رف ڈرائیونگ کر کے کسی کو مار ڈالنا، یہ بھی قتل ناحق میں شامل ہے۔ کان کھول کے سن لو، اوور لیمٹ رف ڈرائیونگ کر کے کسی کو مار ڈالنا، یہ بھی ناحق قتل کے اندر شامل ہے۔ جیسے کہ آپگھات، سوسائڈ، خودکشی، یہ حرام ہے ہمارے دین میں، حرام ہے۔ کوئی آدمی خودکشی کرے، آپگھات کرے، سوسائڈ کرے، حرام ہے۔ اور جو آدمی سوسائڈ کرے گا تو جس طریقے سے اس نے آپگھات کیا، موت سے لے کر قیامت تک کنٹینیو اس کو ایسی سزا ہوگی، کنٹینیو اس کو ایسی سزا ہوگی، لگاتار ایسی سزا ہوگی۔ ٹرین کے نیچے سو گیا تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، ٹرین کے نیچے سلائیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر سلائیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر سلائیں گے۔ اور ٹرین چلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کو قیامت تک کنٹینیو لگاتار ہوتی رہے گی، یہ حدیث میں ہے۔ یہ حرام ہے، آپگھات کرنا،
خودکشی کرنا, سوسائڈ کرنا, چونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ جان جیون ہمارا اپنا نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ تو اللہ کی امانت ہے. اسی لیے تو اللہ جب چاہے تب جان دیتے ہیں, جب چاہے تب نکال لیتے ہیں, اپنی تھوڑی ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے گئے, کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں اور کوئی اپنی مرضی سے جائے گا نہیں. آنا بھی اللہ کی مرضی سے, جانا بھی اللہ کی مرضی سے. یہ جان اللہ کی امانت ہے. اسی لیے آپگھات کرنا حرام ہے, خودکشی کرنا حرام ہے, سوسائڈ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اب آگے کی بات سنو. کوئی آدمی اوور لمٹ چلے, رف چلے, اور اس میں وہ خود مر جاوے, تو اس کو بھی علماء نے آپگھات کے گناہ میں شمار کیا ہے. سنو یہ بات دھیان سے. جیسے کوئی ٹرین کے نیچے سو جاوے, آپگھات کرے, یہ حرام. بلڈنگ پر سے کود پڑے, گر جاوے, حرام. زہر پی کے مر جاوے, حرام. سنو, کوئی آدمی اوور لمٹ ڈرائیونگ کرے, رف ڈرائیونگ کرے, اور اس میں وہ خود مر جاوے, تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کو بھی آپگھات کرنے کے برابر گناہ ہوگا. قرآن کی آیت میں صاف موجود ہے, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب یہ شوق میں یا کسی کو دکھانے یا سیلفی کرنے کے لیے یہ اوور لمٹ چلاتے, خوب بھگاتے, رف ڈرائیونگ کرتے, اور بعض تو اسٹنٹ کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے چلائیں گے, پیر اٹھا کے چلائیں گے, چلاتے چلاتے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سب اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے, اور اس طرح خطرے کے اندر ڈالنا یہ دین کے اعتبار سے گناہ کا کام ہے, اور لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں. یہ بہادری نہیں ہے, یہ بربادی ہے, بہادری نہیں ہے. یہ آیت قرآن کی سنا رہا ہوں, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو. اسی لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو گاڑیاں دیتے, پہلے ان بچوں کو گاڑی چلانے کے آداب سکھاؤ. لائسنس کی بات دوسری ہے, پہلے ماں باپ آداب سکھاوے کہ بیٹا اوور لمٹ مت چلنا, رف مت چلنا, فالتو مت چلنا, اسٹنٹ مت کرنا, ہاتھ چھوڑ کے اٹھانے کی تماشے مت کرنا, یہ مت کرنا. بہت ضروری ہے. ابھی ہم ویراول آنے کے لیے نکلے مانگرول سے, تو میں نے ہمارے دونوں ساتھی لینے آنے والوں کا, دیکھو یہ گاڑی چلا رہا ہے, ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا, ایک بچہ چھوٹا سا. میں نے کہا اپنی سائز سے 5 گنی بڑی گاڑی چلا رہا ہے. وہ چھوٹا بچہ بڑی گاڑی لے کے نکلا ہوا تھا, اپنی سائز سے 5 گنی بڑی گاڑی. اب ماں باپ محبت میں دے دیتے ہیں, یہ محبت نہیں ہے, بچوں کی دشمنی ہے. پہلے ان کو سمجھاؤ, بٹھا کر آداب سکھاؤ, ان کی تربیت کرو, اس کے بعد ان کو گاڑی دو. یہ خطرناک چیز اس وقت پر ہو رہی ہے. اللہ اس طرح کے گناہ سے امت کی حفاظت فرمائے. تو جس طرح کسی کو مار ڈالنا گناہ ہے, مرڈر کرانا گناہ ہے, اسی طرح اوور لمٹ رف چلا کر کے کسی کو مار ڈالنا یہ بھی ہمارے دین میں گناہ کا کام ہے. اور خود اوور لمٹ چلے, رف چلے, اسٹنٹ بازی کرے اور مر گیا, تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی آپگھات کا گناہ ہوگا, سوسائڈ کرنے کا گناہ ہوگا. کتنی بڑی بات ہو گئی. مرے بھی نے گناہ بھی, مر بھی گئے گناہ بھی ہوا, ایکسیڈنٹ بھی ہوا گناہ بھی ہوا. کتنی بری بات ہو گئی.
تو نماز ہمارے دین کے اندر بہت اہم عبادت ہے۔ معراج میں بلایا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتوں آسمان پر بلا کے حضور کو اللہ نے 50 نماز کا تحفہ دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اتنا لمبا سفر کرایا اور حضور کو بلا کر کے اللہ نے 50 نماز کا تحفہ دیا۔ اتنی بڑی عبادت ہے نماز پڑھنا۔ اچھا، نماز عجیب عبادت ہے، عجیب عبادت۔ جتنی چیزیں نماز سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں بھی عبادت ہے۔ جتنی چیزیں نماز سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی عبادت، بڑی نیکی۔ مثلا مسجد آنے کے لیے گھر سے نکلے، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ تم کو نیکی عطا کریں گے۔ جو انسان اپنے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد آنے کے لیے، ہر قدم چلنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیں گے، ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہو نا؟ سورہ یاسین روز صبح پڑھا کرو، روز صبح سورہ یاسین پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ 1 مرتبہ یاسین پڑھو گے تو 10 قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث میں 1 مرتبہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ پورے دن کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روز صبح یاسین شریف پڑھو گی کل سے؟ یاسین شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ یہ مسجد آنے کے لیے چلتے ہو نا تو پیر کے نشان پڑتے ہیں نیچے زمین پر، مٹی پر، تو وہ نشان بھی اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں کہ اتنے قدم چل کے مسجد آیا، اور اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مدینہ میں ایک فیملی تھی، قبیلے بنو سلیمہ، بہادر لوگ تھے، مضبوط لوگ۔ وہ مدینہ میں تھوڑے دور رہتے تھے، مسجد نبوی شریف سے دور۔ اتنے میں مسجد نبوی کے بازو میں ایک پلاٹ خالی ہوا بیچنے کا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ بہت دور سے آنا پڑتا ہے، مسجد کے قریب میں پلاٹ ہے، چلو خرید لو تاکہ نماز میں ہم کو آسانی ہو جائے، قریب میں آ جا۔ مسجد کے قریب پلاٹ لے رہے ہیں صرف نماز کے واسطے کہ دور سے آنا نہ پڑے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ تم جائیں وہیں پر رہو، شفٹ مت ہو۔ جتنے دور سے تم چل کے مسجد آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر قدم پر تم کو ثواب عطا کریں گے۔ حضور نے مشورہ دیا ان کو مت آؤ یار، اور انہوں نے مان لیا کہ حضور نے کہا منظور، دور سے آئیں گے مسجد، اب چل کے دور سے آئیں گے، جائیں گے، زیادہ ثواب لیں گے۔ کتنی بڑی چیز نماز کے لیے چل کے آنے پر بھی ثواب، نیکی، واپس جاوے تو بھی نیکی۔ مسجد میں آئے، وضو کیا، وضو پر بھی ثواب۔ اب وضو کے شروع میں اتنا تو پڑھو خالی، بسم اللہ والحمد للہ۔ کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ وضو شروع کرتے وقت پر کیا پڑھو گے؟ پڑھو زور سے، بسم اللہ والحمد للہ۔ اتنا صرف پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو وضو کے شروع میں اتنا پڑھے گا بسم اللہ والحمد للہ، تو جتنی دیر تک اس کا وضو رہے گا
اتنی دیر تک فرشتہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، فرشتہ نیکی لکھے گا اس کے لیے. کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کے وضو کیا تو جب تک وضو رہے گا وہاں تک فرشتہ اس کے لیے نیکی لکھے گا. کتنا کمانے کا آسان طریقہ ہے، جنت کمانے کا کتنا آسان طریقہ، نیکی کا کتنا آسان طریقہ. اسی لیے اب وضو کرو تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. کیا پڑھو گے؟ زور سے پڑھو، بسم اللہ والحمدللہ. جتنی دیر تک وضو رہے گا فرشتہ آپ کے لیے ثواب لکھے گا، نیکی لکھے گا. آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے پانی میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ گناہ دھل کے نکل جاتے ہیں. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو گے تو وضو کرنے کے ساتھ جو پانی نکلے گا پانی کے ساتھ گناہ دھل کے نکل جائیں گے. کتنی بڑی چیز ہو گئی. اور دیکھیے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی. ایک عورت کو انہوں نے دیکھ لیا، پھر زنا تو نہیں ہوا لیکن اوپر اوپر کچھ گناہ ہو گیا. اب وہ صحابی بے چین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نماز کا وقت تھا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور کو ملے. حضور گناہ ہو گیا کہ ایک عورت کو میں نے کیس دے دی، گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، وضو کیا؟ کہاں وضو کیا، نماز پڑھی آپ کے ساتھ. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا، تیرے اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ. سبحان اللہ. آج کل باہر بد نظری کا ماحول عام ہے، بے پردہ عورتیں نکلتی ہے کھلے عام، اور اب نظر پڑ جاتی ہے، بے ارادہ بھی پڑ جاتی ہے، سوچو نو تو بھی پڑ جاتی ہے. اب آدمی نماز پڑھنے آوے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کے وضو کرے، فرض نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں کو وضو اور نماز کی برکت سے انشاءاللہ معاف کر دیں گے. صفائی ہو جائے گی، پاک پوتر ہو جائے گا. حدیث میں یہ بات. اور وضو اتنی طاقت والی چیز ہے. وضو کی طاقت میں آپ کو بتاؤں وضو میں کتنی طاقت ہے. وضو میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ 7 سمندر کے پانی میں جو طاقت نہیں ہے وہ طاقت اللہ نے وضو کے پانی میں رکھی ہے. 7 دریا، اٹلانٹک، پیسیفک، ہند مہاساگر، ساری دنیا کے دریا سمندر لے لو، اس میں وہ طاقت نہیں ہے جو وضو کے پانی میں طاقت ہے. سنو کیا طاقت ہے؟ جہنم ہے، جہنم، جہنم کی آگ، اس پر ہمارا ایمان ہے. الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. اللہ جنت دے وے، جہنم سے بچاوے. اب سنو، جہنم میں آگ اللہ نے ایسی رکھی ایسی رکھی ایسی رکھی، کروڑوں جناتوں کو، کروڑوں انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. پھر بھی وہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. کروڑوں جنات، کروڑوں انسان جائیں گے جہنم. اللہ کو کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اللہ اور لاؤ، میرا پیٹ خالی ہے، اللہ اور لاؤ، میرا پیٹ خالی ہے، اللہ میں بھوکی ہوں، اور لاؤ اور لاؤ. یہ جہنم آواز لگائے گی، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور زیادہ لاؤ.
کہتے ہیں کہ ساتوں سمندر کا پانی بھی جہنم میں ڈال دے وے تو جہنم کی آگ بجھ نہیں سکتی، بلکہ اور بھڑکے گی اور بھڑکے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر آگ بن جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ دریا ہے نا، بڑے بڑے دریا، یہ دریا میں قیامت کے دن آگ لگے گی۔ یہ قرآن کی آیت میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو ساتوں دریا سمندر میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو اٹھا کے، جہنم کی آگ بجھے گی نہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، دھیان سے حدیث سنو ایمان والے بھائیوں، جہنم پر ایک پل ہے، پل بریج ہے جہنم کی آگ کے اوپر، اس کا نام ہے پل صراط۔ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری۔ ہمارے یہاں شرح عقائد ایک کتاب بچوں کو پڑھاتے ہیں، مولانا بننے آتے ہیں ان کو، اس میں یہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں، الصراط حق والجنت حق والنار حق۔ یہ ایمان تازہ کر لو، پل صراط کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری۔ وہ پل صراط بچھایا جائے گا، ادھر میدان قیامت، ادھر جنت، بیچ میں جہنم، بیچ میں پل لگا ہوا ہے، اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ جب پل صراط کے اوپر ایک نمازی آئے گا، نمازی جس نے 5 وقت نماز کے لیے وضو کیا، نمازی آئے گا، تو وہ جہنم جو ابھی اللہ کو آواز دیتی ہے حل من مزید، حل من مزید، اللہ میں بھوکی ہوں، لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، لیکن ایک نمازی آدمی جب پل صراط کے اوپر آئے گا تو وہ جہنم نیچے سے آواز لگائے گی، اسرع یا عبد اللہ، اے اللہ کے نمازی بندے تو فاسٹ، تیز، جلدی پار ہو جا، خود جہنم آواز لگائے گی۔ یہ حدیث میں ایسے الفاظ آئے، اسرع یا عبد اللہ، اے اللہ کے نمازی بندے تو جلدی اوپر سے گزر جا، پل جلدی پار کر۔ کیوں؟ تیرے قدموں کے تلوے میں، اس کو کہتے ہیں تلوا، تیرے قدموں کے تلوے کے اندر وضو کے پانی کی جو ٹھنڈک ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیرے وضو کے پانی سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ تیرے تلوے میں جو تو دنیا میں 5 وقت وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے تیرے تلوے میں جو ٹھنڈک ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اس لیے تو جلدی گزر جا۔ اسرع یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے جلدی پاس ہو جا، جلدی گزر جا، یہ جہنم آواز لگائے گی۔ یہ طاقت ہے وضو کے پانی کے اندر۔ آؤ اللہ کے بندو، آؤ اللہ کے بندو، نماز پڑھو، وضو کرو، بہت ضروری۔ قرآن شروع ہوتے ہی اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ قرآن سچی کتاب، ایمان والے، کون ایمان والے؟ یقیمون الصلاۃ۔ یہ آپ کے مولانا لوگ ہیں نا، یہ بچوں کو عربی گرامر پڑھاتے ہیں، ویاکرن، تو اس میں یہ مولانا لوگ یوں پڑھاتے ہیں بچوں کو، یقیمون مضارع معروف مثبت کا صیغہ جمع مذکر غائب، یوں سکھاتے ہیں یہ لوگ گرامر میں۔ پھر یہ مولانا لوگ یوں سکھاتے بچوں کو کہ مضارع کا صیغہ استمرار اور دوام کے معنی میں آتا ہے۔ اب مطلب سمجھو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو لوگ نماز کو پوری پابندی کے ساتھ روزانہ ادا کرتے ہیں، یہ ہوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ استمرار اور دوام کا معنی اس کو کہتے ہیں کہ مضارع استمرار اور دوام کو بتلاتا ہے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، پوری فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایسے ایمان والے نمازیوں کے لیے اللہ نے کیا کہ یہ چوکس کامیاب ہو کے جنت میں جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، قد یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تحقیق کے، میں ترجمہ کرتا ہوں چوکس۔ قد افلح المؤمنون، ایسے نمازی چوکس ایک دم پکی بات انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ بھائیو نماز کا ماحول بناؤ، نماز کا ماحول بناؤ۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امت میں جس دن 50% نمازی ہو جائیں گے، 50% نمازی، تو باطل کی طاقت اس دن ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ کتنے نمازی چاہیے؟ 50% نمازی ہو جاوے تو امت کے اندر 50% نمازی ہو جائے، اللہ نماز کی برکت سے باطل کی طاقت کو توڑ کے ختم کر دیں گے، صرف 50% نمازی کے اوپر۔ اور ابھی پورے گجرات کے اجتماعات ہوئے، تو اجتماعات میں علاقوں کی نماز کی کارگزاری بھی آتی ہے۔ تو ایک کارگزاری میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم بھی تھے، سارے اکابر تھے۔ تو اس کارگزاری میں عجیب دکھ ہوئے کہ ہمارے یہاں 15% نمازی، کہیں 20% نمازی، کہیں 22% نمازی، اللہ امت نماز پر بھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات کہ نماز کا بھی ماحول نہیں امت میں۔ میرے دینی بھائیوں، نماز کا ماحول بناؤ، بہت مضبوط ماحول بناؤ۔ اب ایک مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے بالکل، ان کو سمجھا کر کے لاؤ، مسجد لاؤ، ان کو سمجھا کر کے۔ ہماری دعا، ہماری محنت سے ایک آدمی نمازی بن گیا، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نمازی بن گیا، لوگوں کو سمجھاؤ، نماز کے لیے لاؤ۔ ہمارے ایک آدمی کو روزانہ صبح صادق کے وقت سب کو فون کرتے، ان کا کام ہی صبح صادق ہوئی نہیں کہ فون کرنا چالو۔ اب صبح میں اتنی جلدی فون آئے تو لوگ ڈر جاتے، کوئی ایمرجنسی ہے۔ میں نے کہا حقیقت میں ایمرجنسی ہے، نماز نہیں پڑھنا سب سے بڑی ایمرجنسی۔ ایک آدمی مر جائے لوگ اس کو ایمرجنسی کہتے ہیں۔ سنو، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز چھوڑ دی، کأنما وطیر مالہ واہلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اس کی پوری فیملی مر گئی، پوری فیملی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کأنما وطیر مالہ واہلہ، اہل یعنی پوری فیملی، اور مال جل گیا۔ آج صبح میں کوئی تم کو 4 بجے فون کرے تمہاری دکان میں آگ لگی، نیند چھوڑ کے جاؤ گے، آرام چھوڑ کے جاؤ گے، دکان کو آگ لگ گئی۔ ارے دینی بھائیوں، ہمیں مال کو آگ لگے، کوئی خاندان میں مر جاوے، اس کو ہم ایمرجنسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو چھوڑ دینا سب سے بڑی ایمرجنسی ہے۔ نماز کا ماحول بنا، لوگوں کو لاؤ مسجد میں، لاؤ مسجد میں، نماز کا پابند بناؤ۔ دوسرے نمازی کون سے ہیں؟ جو سورہ آرائیت الذی میں ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہم نے جہاں مغرب پڑھی وہاں امام صاحب نے آج دوسری رکعت میں سورہ آرائیت ہی پڑھی تھی، تو امام صاحب نے وہ یاد دلا دیا کہ دیکھو نمازی ایسے بھی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ دوسری قسم کے نمازی وہ ہیں
جو اپنی نماز میں بھول میں ہے. بھول میں ہونے کا کیا مطلب؟ کام میں لگ گئے تو نماز بھول گئے. کام میں لگے، بھائی آج مسجد نہیں آیا، گھراکی بہت تھی، مسجد نہیں آیا، شادی میں کھانے گیا تھا تو بھول گیا. ایسے نمازیوں کے لیے یہ آیت ہے، فویل للمصلین. ایسے نمازیوں کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے کہ جو نماز کو بھول جاتے. ارے بھائی شادی ہے، منگنی ہے، دعوت ہے تو نماز بھول گئے، بارات میں گئے تو نماز بھول گئے، دکان پہ گھراکی زیادہ ہے تو نماز بھول گئے. توبہ استغفر اللہ. ہمارے لیے تو سب سے پہلی چیز نماز. شادی، منگنی، بیاہ، گھراکی، باڑی میں گھرا، کوئی بھی ہو، پہلی چیز مسلمان کے لیے نماز. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پڑھی بھول گئے، پڑھی بھول گئے، ایسے نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ساہون کی ایک دوسری شکل کیا کہ ہماری نمازیں آٹومیٹک ہو گئے. اب دنیا میں ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے، نماز بھی آٹومیٹک. اچھا میں ابھی سوال نہیں کروں گا، یہ تو ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی میں پوچھوں آپ کو، کیا امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ بولو کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا؟ کچھ معلوم نہیں. ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کا ایک لائیو سچا قصہ ہوا کہ ایک دن حضرت نے یہی بات کہی کہ بھائی نمازی میں ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. چلو میں پوچھوں مجمع کو کہ بھائی پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا؟ کسی کو معلوم نہیں. آگے کی بات سنو. امام صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ کہ امام صاحب کو پوچھنے بھیجا، امام صاحب آج آپ نے عشاء میں کیا پڑھا تھا؟ تو امام صاحب خود سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کیا پڑھا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال ہے ہماری نماز کا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نماز ہماری سہو والی. بھائیو ہم کو یاد ہے کہ ہماری باڑی میں دکان پر فلانا آدمی گھراک آتا تھا، 4 سال پہلے گھراک آیا تھا، ہم اس کو نہیں بھولتے. اور اللہ کا فریضہ نماز کو ہم بھول جاتے ہیں. کسٹمر کو نہیں بھولتے لیکن نماز کو بھول جاتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آگے سنو، الذین هم یراؤون. دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ارے اللہ کو دکھاؤ، پبلک کو مت دکھاؤ. اللہ کو دکھاؤ، پبلک کو مت دکھاؤ. امام صاحب نے آج عشاء میں کیا پڑھا؟ کل من علیہا فان. لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو عمل کرو گے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے لیے عمل کرو گے، اللہ کے لیے نماز پڑھو گے، وہ نماز باقی رہے گی، ثواب ملے گا، جنت میں لے جائے گی. اور پبلسٹی کے لیے، دکھانے کے لیے نماز پڑھو گے تو یہ نماز جہنم میں لے جائے گی. دکھلاؤ مت کرو، اللہ کے لیے پڑھو. اس علاقے کا حال مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں کیا ہے دکشن گجرات میں، ادھر سورت نوساری ضلع میں لوگ فورن میں بہت ہیں، یعنی انگلینڈ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں، پناما میں، ساؤتھ افریقہ میں. جیسے آپ کا پورا دبئی وہاں ہے، ویراول میں، دبئی جاؤ تو ویراول لگے، ویراول آؤ تو دبئی لگے. تو ہمارے یہاں وہ حال ہے. تو ایک باپ آیا تھا انگلینڈ سے، دیندار بیچارہ، اس نے کسی کو کہہ دیا کہ میں 3 لڑکیوں کو لے کر آیا ہوں، نمازی دلہا چاہیے. 3 بیٹیوں کی شادی کرانی ہے لیکن دلہا نمازی چاہیے مجھے. تو ایسے ایسے نوجوان جو جمعہ میں بھی نہیں آوے، وہ فجر میں پہلی صف میں، فجر میں پہلی صف میں.
اس لیے کہ وہ انگلینڈ شادی کرنے کے لیے. میں نے کہا دیکھو یہ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ شادی کے لیے نماز دکھلاوا کرنے کے لیے آئے. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ منافقوں کی نماز ہے، منافقوں کی نماز ہے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافق لوگ نماز کیسی پڑھتے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سست ایک دم سستڑ بن کے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، غلطی کروں تو اتنے سارے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، چھوڑیں گے نہیں مجھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے منافق کھڑے ہوتے تھے، سست کھڑے ہوتے تھے. آج کرکٹ کے میدان میں، والی بال کے میدان میں ہم ایک دم چست ہوتے ہیں اور نماز میں ایک دم سست ہوتے ہیں. ہے کہ نہیں امت کا حال؟ کسی کو ایک شادی میں جواب داری سونپ دو، بھائی تیری کھلانے کی جواب داری ہے، بھائی تجھے جو ہے نا وہ کھانا ڈیگ میں سے نکالنے کی جواب داری، تو وہ تو 4 دن سے ادھر چلتا ہے ہوا میں. یہ شادی میں پورا مینجمنٹ میرا ہے اور مجھے سارا کام سونپا ہے، بہت دوڑ دھام ہے، بہت فکر ہے، ایک دم چست ایکٹیو. نے اس کو کہو بھائی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو وہاں سب سے بڑا شہر کا سست وہی ہوگا. دنیا میں چستی اور نماز میں سستی یہ منافق کی نشانی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ایک دم ڈھیلے ڈھالے سستڑ کی طرح. رمضان آ رہی ہے، تراویح میں حافظ صاحب اچھا قرآن پڑھیں گے تو پہلی تراویح میں پورے شہر کا ٹائم ٹیبل لوگ جان لیتے، کہاں کتنے بجے پوری ہوئی. جہاں جلدی پوری ہوئی کل وہاں جگہ نہیں ملے گی کہ جلدی فاسٹ سپر فاسٹ تراویح میں جاؤ، سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے، سپر فاسٹ میں جاؤ. میرے مسلمان بھائیوں، مسجد میں تراویح پڑھانے والے حافظ بہترین قرآن پڑھنے والے، اطمینان سے صحیح قرآن پڑھنے والے، ایسے حافظوں کو تراویح کے لیے کھڑا کرو، اس قرآن پر رحمت اور برکت ملے گی. یہ نہیں کہ متولی صاحب کا، کمیٹی والے صاحب کا، ٹرسٹی صاحب کا پوتا ہے، نواسا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، سالہ ہے، اسی لیے کھڑا کر دو اس کو. نہیں، صحیح پڑھتا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اطمینان سے پڑھتا ہے، ایسے کو مصلی پہ کھڑا کرو. ایسا قرآن تراویح میں پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ رحمت اور برکت آئے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن تو شفا ہے، پڑھنا بھی شفا ہے، سننا بھی شفا ہے، رحمت ہے. لیکن کب؟ جب اچھا اور صحیح قرآن پڑھا جائے تب شفا اور رحمت ہے. اچھی شاندار تراویح، بہترین تراویح، یہ مسجدوں میں نظام بنا. اب ذرا لمبی تراویح ہوگی تو پہلے لوگ سائیکل چلاتے تو پینڈل کیسے مارتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ہماری نماز میں ہم تراویح میں کبھی یوں کبھی یوں، ایسے کیسی ہماری نماز ہوگا. دنیا میں چستی، نماز میں سستی. اللہ ہمیں نماز میں چست بنا دے، نماز میں چست بنا دے. تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں اللہ کا یا ذکر بھی تھوڑا سا کرتے. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے نا، منیمم، کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3. سبحان ربی العظیم. نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. بعض لوگ جو ایسی نماز پڑھتے ہیں
کہ آدھی سبحان اللہ پڑھی کہ نہیں وہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. جیسے مرغا کیسے دانے کھاتا ہے، ٹھڑ تڑ 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 دانا کھاتا ہے مرغا، بس ایسی نماز. رکو میں گئے نہیں اٹھ گئے، سجدے میں گئے نہیں اٹھ گئے. ارے یہ کوئی نماز ہوئی ہماری؟ یہ منافقوں کی نماز ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. رکو میں اطمینان سے 3 مرتبہ کم سے کم پڑھو سبحان ربی العظیم. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھو. رکو سے اٹھ کر کے ربنا لک الحمد ذرا اطمینان سے پڑھو. اور سناؤ میں آپ کو ایک ذکر یاد کراؤں، زبردست ذکر ہے. رکو سے اٹھ کر کے پڑھو اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پڑھو یاد ہو جائے گا. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. 2 حدیثوں میں ہے کہ یہ تسبیح اللہ کو بہت پیاری ہے، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب بندہ یہ رکوع سے اٹھ کے پڑھتا ہے تو 30 یا 33 فرشتے آسمان سے دوڑتے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے واسطے. 30 یا 33 فرشتے دوڑ کے آتے ہیں. ہر ایک کہتا ہے میں لوں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا. اسے رکوع سے اٹھ کے اطمینان سے پڑھو. کیا پڑھو گے؟ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اطمینان سے پڑھو. یہ تو رکوع سے اٹھنے کے دھڑام سے نیچے گر گئے. کبھی کوئی امام بیچارہ اطمینان سے پڑھتا ہے تو آدھی مسجد سجدے میں ہوتی ہے. کبھی انوبھو کر کے دیکھ لو. امام نے رکوع سے اٹھ کر کے ذرا اطمینان سے پڑھا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آدھی مسجد سجدے میں گئے پہنچ چکی ہوتی ہے. دیکھ لو آپ، عادت ہی نہیں اطمینان سے نماز پڑھنے کی. 2 سجدے کے درمیان، 2 سجدے کے بیچ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست دعا مانگی، کتنی زبردست دعا. ایسی دعا کہ ہر مومن کو ضروری ہے، ہر مومن کو چاہیے. 2 سجدے کے بیچ میں حضور نے یہ دعا پڑھی، اور 2 سجدے کے بیچ میں یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. سبحان اللہ. ایک تو 2 سجدے سے اٹھے اطمینان سے بیٹھو، یہ دعا پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ میری مغفرت فرماؤ، اے اللہ میرے اوپر رحم فرماؤ، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرماؤ، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرماؤ، اے اللہ مجھے روزی عطا فرماؤ. کتنی زبردست 5 دعا ہے. اس کو 5 سٹار کہتے ہیں. یہ 5 سٹار ہے. 2 سجدے کے بیچ کی دعا وہ 5 سٹار ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور بھی ہے حدیث میں الفاظ وجبرنی ورفانی بھی ہے، میرے گناہوں کی تلافی کرو، مجھے اونچا درجہ عطا کرو. یہ بھی ہے حدیث میں. اور ایک اور دعا بھی حدیث میں 2 سجدے کے بیچ میں اس کے ساتھ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ آپ میرے لیے جو اتارو گے میں محتاج ہوں، اس کا جو دو گے میں محتاج ہوں. یہ 2 سجدے کے بیچ میں دعا پڑھو. ذرا نماز دھیان سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. چھوٹی چھوٹی چیز لوگ مانگے نے تو دے دینے کی، یہ آیت یوں کہتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیز دینے سے منع مت کرو. جیسے کسی کے گھر میں ایمرجنسی میں سالن پکانا ہے، پیاز نہیں ہے، ایک پیاز دے دو، 2 ٹماٹر دو. کوئی ماچس مانگے چولہا جلانے کی، دے دو. کوئی نمک مانگے، دے دو. ایسی چھوٹی چھوٹی چیز اس کو معون کہتے ہیں عربی میں، معون. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معون کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں.
جو رات دن انسان کے وپراس میں ضرورت پڑتی ہے، استعمال میں ضرورت پڑتی ہے، وہ کوئی مانگے تو منع مت کرو، فوراً دے دو. اس پر بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے اس کے اوپر، بڑی نیکی. آج کے زمانے میں اس کی مثال ہے، کسی نے موبائل کا چارجر مانگا، ارے بھائی دے دو، تیرا چارجر کیا گھسا جائے گا، فون چارج کر کے تجھے واپس دے دے گا. پین مانگی، ذرا فارم بھرنے کا ہے، لکھنے دو، دے دو پین، پھر لے لو واپس. ہوشیاری کرو، کھولا اپنے پاس رکھو، پین دے دو، اس میں جائے گا کیا، خطرہ ہی نہیں پین جانے کا بھی. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چیز، اس کو عربی میں معاون کہتے ہیں، اور وہی آیت میں ہے سورہ ارائیت میں آخری آیت میں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں منع مت کرو دو لوگوں کو. ایمان والے بھائیوں، نماز کا ماحول بناؤ، خوب ماحول بناؤ. حضرات علماء سے میں اپیل کرتا ہوں درد دل سے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ جمعہ میں نماز پہ بیان کرو. آج دکھ کی بات ہے کہ ہمیں نماز کے موضوع پر بیان کرنے میں شرم آتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ بڑے اونچے بیان ہونے چاہیے، یہ کیا، نماز تو پرانا موضوع ہے. ارے یہ امت بڑے اس فریضے سے غافل ہے. امت میں نماز کا ماحول زندہ کرو. اور میرے دینی بھائیوں، اور دکھ کی بات یہ کہوں کہ ہمارے گھروں میں عورتوں میں نماز کا ماحول بہت کمزور ہے، بہت کمزور، بہت کمزور. اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. گھر والوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کرو. اللہ تو یوں فرما رہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کرو. یہ اللہ کا ہم کو آرڈر ہے. اب وہ دنیا الٹی ہو گئی، ہم کھانے کا آرڈر کریں گے، چائے کا آرڈر کریں گے، کپڑے کا آرڈر کریں گے، نماز کا آرڈر نہیں کریں گے. ایسے گونگے شوہر بن گیا، گونگا باپ ہو گیا، گونگا بھائی ہو گیا، گونگا بیٹا ہو گیا. وہ گھر میں جا کر ماں کے، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو ہم نماز کا حکم نہیں دیتے، باقی ساری چیزوں کا حکم دیتے ہیں. نماز کا حکم کرو گھر میں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو. یہ مردوں کو اللہ کا حکم ہے. آخری بات سنا تمہیں اس مجلس کی، ہم چاہتے کہ ہماری اولاد مالدار ہوئے، دولت مند ہو جاوے، اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی ہو جاوے. یہ ہم میں اور نبی میں فرق ہے. ہر باپ یہ چاہے گا ہماری اولاد کے پاس پیسے بہت ہوئے، بینک بیلنس بہت ہوئے، دولت بہت ہوئے. نبی کیا کہتے ہیں؟ میری اولاد نمازی ہو جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کی دعا نقل فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دو، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دو. آج بیٹا ٹیوشن نہیں جائے گا، گھر میں شور ہو جائے گا، اسکول سے فون آئے گا تمہارا بچہ غیر حاضر ہے. ارے نماز میں غیر حاضری کرے تو ماں باپ فکر کرے کہ میرا بیٹا آج نماز نہیں پڑھی، بیٹی نے نماز نہیں پڑھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کعبہ بناتے بناتے دعا کر رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دو، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دو. حالانکہ سب سے بڑے نمازی نبی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کر رہے اللہ نمازی بناؤ، اولاد کو نمازی بناؤ. حدیث میں آتا ہے 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے کہو، 10 سال کے بچے نماز نہیں پڑھیں تو سپاٹے مارو. یہ حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ بِعَشْرٍ. یہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کے بچے نماز نہ پڑھے تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کو مارو، نماز نہیں پڑھے تو. حضور نے فرمایا. آج کتنے ماں باپ ہیں کہ جو نماز کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں بچوں کے اوپر.
اللہ ہمیں نمازی بناوے، نماز کا ماحول قائم کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں اللہ نماز کا ماحول بناوے، فجر میں خود بھی اٹھو، عورت کو بھی اٹھاؤ، بچوں کو بھی اٹھاؤ، خود مسجد میں لاؤ، امت مسجد سے جڑے گی، اللہ تعالیٰ آبادیوں کو سلامت رکھیں گے، مسجد ویران ہوگی، آبادیاں ویران ہو جائیں گی۔ مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، اقبال کہتے اقبال، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ امت نماز پہ آ جاوے۔ میں جمعہ کے بیانوں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے نا، اگر 5 وقت میں ہو جاوے تو اللہ نماز کی طاقت سے پوری دنیا میں ایمانی انقلاب برپا کر دے۔ جو مجمع جمعہ میں ہوتا ہے وہ 5 نماز میں ہو جائے، اللہ نماز کی برکت سے پورے عالم میں ایمانی انقلاب برپا کر دے۔ جمعہ والا مجمع چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے رہے، ایسے نمازی بنو، ایسے نمازی بنو کہ نماز کی حالت میں اللہ موت دے رہے۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب تھے، دارالعلوم ڈیوزبری انگلینڈ کے شیخ الحدیث، حضرت کی موت کیسی آئی؟ حضرت کی موت ایسی آئی، رمضان کی 27ویں رات مسجد نبوی شریف میں، رمضان کی 27ویں رات میں مسجد نبوی شریف میں تہجد میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ 27 رمضان مسجد نبوی تہجد کی نماز اور سجدے میں روح قبضہ ہوئی۔ اللہ ہمیں ایسا نماز کا عاشق بنا دے۔ سیدنا حضرت عمر شہادت کی دعا مانگتے رہے بخاری شریف میں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ فجر کی نماز پڑھانے آئے مسجد نبوی میں اور نماز چالو کی اور شہید ہو گئے۔ کیسی پیاری موت، نماز میں شہید ہو گئے۔ ایسا اللہ ہمیں نماز کا عشق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ وعدہ کرو کم سے کم ایک آدمی کو ہم نمازی بنائیں گے، اور اپنے گھر والوں کو تو 100% نمازی بنائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ گھر میں بیوی، بچے، پوتے، نواسے، بہو، آگے کہوں کام کرنے والوں کو بھی، جو مسلمان اسٹاف ہمارے یہاں کام کرتا ہے ان کو بھی 100% نمازی بناؤ، خالی کام مت کراؤ، نمازی بھی بناؤ۔ یہ نیت کرو کہ گھر والوں کو 100% نمازی بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجئے، بالغ ہونے کے بعد جتنی نماز جتنے روزے چھوٹ گئے اے اللہ اس کی قضا کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو زکوٰۃ میں گڑبڑی ہوئی اس کی قضا کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو اللہ نمازی بنا دیجئے، ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اللہ نمازی بنا دیجئے، نماز کا خشوع خضوع عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس نماز سے آپ راضی ہو جاوے ایسی نماز کا ہمیں پابند بنا دیجئے، پیارے نبی کی پیاری امت کو 100% نمازی بنا دیجئے، ہر فرد کو نمازی بنا دیجئے، ہر جنات کو نمازی بنا دیجئے، نماز کا ماحول امت میں عام فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نماز کا پورا اہتمام عطا فرما، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ، رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، عصمت کی حفاظت فرماؤ، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، امن و امان کی فضائیں قائم فرماؤ، صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت عافیت کے ساتھ قائم دائم باقی فرماؤ، تمام دینی کاموں کی کام کرنے والوں کی اے اللہ بھرپور حفاظت اور نصرت فرماؤ، اے اللہ تمام کی ضروریات پوری فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرماؤ، جن پر جنات، جادو، نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، اجڑوں ہوں کو آباد فرما دیجئے، ہر ایک کی ہر مصیبت کو اپنے کرم سے دور فرماؤ، عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرماؤ، مولا جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرماؤ، ایمان پر موت عطا فرماؤ، کلمے والی موت عطا فرماؤ، اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، پل صراط پر کٹ کے پھسلنے کے گرنے سے حفاظت فرماؤ، اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، تقوی میں برکت عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، اے اللہ ہمارے حاجی عبداللطیف صاحب مقلائی کی مغفرت فرماؤ، ان کی قبر کو نور سے منور فرماؤ، زندگی بھر کی ان کی نیکیوں کو قبول فرماؤ، ان کی سیئات سے درگزر فرماؤ، انہوں نے دینی اداروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، طلباء کی جو کچھ خدمت کی اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں عطا فرماؤ، اے اللہ ہمیں بھی ایسی خدمت کی توفیق عطا فرماؤ، ان کے پسماندگان کو، ان کی نسلوں کو بھی ایسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرماؤ، ہماری دولت اے اللہ ہماری زندگی، ہمارے اوقات اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے، اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اس
مجلس کو، اس دعا کو کہنے سننے کو، اس سفر کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔